تو اللہ تعالی ہمیں آج کے خواجہ صاحب کی چھٹی کے صدقے میں ہمیں بھی ان کو یعنی ان کی معرفت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کرے۔ خواجہ صاحب کو معرفت کیسے ملی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اور ان سے ہم التجا بھی کرتے ہیں کہ آپ پہ کرم ہوا تھا، آپ ہم پہ بھی کر دیں۔ آپ کے والد صاحب نے، غیاث الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال جب کیا تو آپ کو وراثت میں 2 چیزیں ملی، ایک باغ تھا، ٹھیک ہے، انگوروں کا باغ تھا، اور ایک جو ہے وہ پنچکی تھی، یعنی پانی سے چلنے والی چکی تھی۔ تو آپ وہ کام کرتے تھے اور بڑی اچھی گزر بسر تھی آپ کی، بڑے اچھے معاملات تھے، پیسے ویسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ حضرت ماہ بانو رحمۃ اللہ علیہا، تو وہ آپ کی بڑی اچھی انہوں نے جو پرورش کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ مجذوب ٹائپ کے بزرگ تھے، اور ان کے جسم پہ کچھ زخم تھے جن سے کچھ مواد وغیرہ بہتا تھا، تو لوگ ان کو اپنے قریب نہیں کرتے تھے۔ تو ایک بار وہ آپ کے باغ میں آ گئے، تو لوگ تو ان کو اپنے یعنی آبادیوں میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بولتے نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، کوئی نہیں جانتا تھا آپ کو، آپ کا مقام کیا ہے، اور آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو جب آپ آئے یعنی اس میں باغ میں آئے، تو خواجگان اس وقت نوجوان تھے، تو آپ فوراً آپ نے دیکھا ارے کوئی درویش آیا کوئی، آپ نے ان کو جو نا پانی پیش کیا، انگور کا خوشہ توڑ کے پیش کیا، اور بیٹھ گئے خود ادب کے ساتھ۔ تو آپ نے اب کسی اللہ کے ولی پہ کوئی احسان کر دے تو یہ بڑے ہی رقیق القلب ہوتے ہیں، یہ احسان کا بدلہ وہ دیتے ہیں نا کہ بس اپنی حیثیت سے دیتے ہی ہیں، ہاں احسان کا بدلہ۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا بچہ، آپ نے اپنی گودڑی میں سے روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا، بولا کھا لے بیٹا۔ ہم میں سے کون کھائے گا ایسے؟ لیکن وہ اللہ والوں سے یعنی وہ تھے ہی اللہ والے نا، پاک روح ہیں وہ، یعنی الگ ہی ارواح ہیں وہ، بالکل اللہ نے ان کو الگ ہی بنایا ہے۔ تو ان کی شانیں بھی ایسی ہیں، وہ پہچانتے تھے کہ یہ کیا کھا رہا ہوں میں، یہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے، روح تو ان کی پہچانتی تھی، انہوں نے لے کے وہ کھا لیا۔ فرماتے ہیں بس وہ کھاتے کے ساتھ ہی عالم روشن ہو گیا، دل سے دنیا کی محبت سب دور ہو گئی، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی کہ اب یہ اللہ کی تلاش کی جائے، کیسے کی جائے، کیسے نہ کی جائے۔ تو ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ یا حضور والا خواجہ خواجگان، آپ کو تو دیکھے مل گیا، ٹھیک ہے نا، اب ہم آپ جیسے تو نہیں ہیں نہ، ہماری کوئی ایسا باپ دادا ہمارے ایسے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کسی کے ہوں تو ہوں، نہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے، نہ ہمارے کوئی معاملات ایسے ہیں، آپ غریب نواز ہیں، اور ہم ہندوستان میں تو نہیں حاضر ہو سکتے، لیکن چلے، بزرگوں کی تو یہ شان ہے کہ ان کا جہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی توجہ ہو جاتی ہے اس طرف، اللہ کی عطا سے۔ تو آپ غریب نواز ہیں تو پھر ہم غریب ہیں، تو کمپیٹیبل ہو گئے نا، ایک لینے والا ایک دینے والا، تو ہماری جھولیاں بھی بھر دیں، ہاں، جس کی جو ظاہری بات نہیں، جو جھولی پھیلی ہے اللہ اس کو بھر دے۔ سرکار یعنی خواجہ خواجگان کے صدقے، اور خواجہ خواجگان ہمیں عطا کر دیں اللہ کے واسطے، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے عطا کر دیں، کہ اس طرح عرض کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی سے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا جائے تو دے سکتا ہے تو منع نہ کرے، یہ ہے، ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں، اب ہم اللہ رسول کے نام پہ مانگتے ہیں، ان کی محبت، اللہ رسول کی محبت، اور بس ہماری دنیا آخرت میں عشق رسول داخل ہو جائے، روز افزوں۔
بخیر و عافیت. تو وہ اگر عطا کرے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کیا ہے. تو ان کو جو یعنی ان کو بھی تو نوازا گیا نا بھائی، ہیں سخی کے مال میں حقدار. ہم تو زکوٰۃ ہی دیتے تو بہت ہے ہمارے لیے، زکوٰۃ ہی بہت ہے جی، ہمیں تو زکوٰۃ خیرات کچھ حصہ مل جائے اور بہت نور نسلوں کے لیے بہت ہو جائے گا، وہ تو کافی ہو جائے گا. ہاں آمین. بالکل بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری نیاز مندی قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے غلاموں میں شامل فرمائے.